کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا۔ کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا۔ جس آگ کا ایندھن انسان ہے، اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا۔ خاموش زباں ہو جائے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حال ہے حاضر دنیا کا، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں۔ اس حشر کا جب یہ عالم ہے، اس حشر کا عالم کیا ہوگا۔ کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا۔ جس آگ کا ایندھن انسان ہے، اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا۔ خاموش زباں ہو جائے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حال ہے حاضر دنیا کا، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں۔ اس حشر کا جب یہ عالم ہے، اس حشر کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مدرسہ زینت القرآن کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی یہاں کے دیگر خدام کو قبول فرمائے۔ آئی ہوئی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اپنی دریائے رحمت سے قبول فرمائے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے۔ ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا۔ آنے کا دن چلا گیا اور جانے کا دن چلا آ رہا ہے۔ نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات بن جائے، نہ جانے کون سی گھڑی زندگی کی آخری بڑی گھڑی بن جائے، نہ جانے کون سی رات قبر کی پہلی رات بن جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے بوڑھے جائیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں۔ دادا بیٹے ہیں، پوتے چلے گئے، نانا بیٹے ہیں، نواسے چلے گئے، ماما بیٹے ہیں، بھانجے چلے گئے، مریض بیٹے ہیں، صحت مند چلے گئے۔ میری بہنوں، موت کی تیاری میں لگ جاؤ، بہت فائدہ ہوگا۔ موت کی تیاری کو لازم پکڑو۔ بیٹی کی شادی کی تیاری 2 سال پہلے ہوتی ہے کہ نہیں؟ بیٹی کی شادی کی تیاری 3 سال پہلے شروع ہوتی ہے کہ نہیں؟ موت کی تیاری جس کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملا، اس کی تیاری سے کیوں غافل ہو؟ موت کی تیاری کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، ذکر کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ کے سامنے راز و نیاز کا اہتمام کرو۔ ایسی لمبی راتوں میں فجر کی نماز ادا نہ ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بالکل ختم ہونے کی علامت ہے۔ اتنی لمبی راتیں کہ عشاء کی نماز رات میں 7 ساڑھے 7 بجے ہو رہی ہے، فجر کی نماز 6:45 ساڑھے 6 بجے ہو رہی ہے۔ آپ انداز لگائیں، عشاء سے فجر تک 11 گھنٹے ملے، 11 گھنٹے کے بعد فجر کی نماز آئی، وہ بھی ادا نہ ہو سکے، یقین جانیے اللہ سے تعلق بالکل ختم ہونے کی علامت ہے۔ ہمارا اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا، ہمارا قرآن و حدیث سے تعلق کمزور ہو گیا، ہمارا سنت شریعت سے تعلق کمزور ہو گیا، ہمارا حیا حجاب سے تعلق کمزور ہو گیا، ہمارا ذکر و اذکار سے تعلق کمزور ہو گیا، ہمارے اندر بے دینی آ گئی، بے طلبی آ گئی، بے حیائی آ گئی، بے حجابی آ گئی۔ بہنوں، نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ سے تعلق قائم کرو گی، اللہ سے قربت قائم کرو گی۔ اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے نمازوں کے ذریعے، اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے دعاؤں کے ذریعے، اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے ذکر و اذکار کے ذریعے،
اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے حیا حجاب کے ذریعے، اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے آہ و بکا کے ذریعے۔ میری بہنوں، اللہ سے تعلق قائم کرنے والی بن جاؤ، میری بہنوں ذکر والی بن جاؤ، میری بہنوں دعا و دعوت والی بن جاؤ، میری بہنوں اللہ کے آگے راز و نیاز کرنے والی بن جاؤ، میری بہنوں موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگنے والی بن جاؤ۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو گی تو موت بڑی مزیدار ملے گی، موت بڑی راحت بھری ملے گی، موت پرکیف ملے گی۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو گی، آپ یقین جانو موت سے پہلے جو موت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں تو مرنے کے بعد ملنے والے انعامات کی ابتدا اللہ دنیا ہی سے فرما دیتے ہیں۔ موت سے پہلے موت کی تیاری میں اگر لگ جاؤ گی تو مرنے کے بعد ملنے والے جو انعامات ہیں اللہ ان کی ابتدا دنیا ہی سے فرما دیں گے۔ سب سے بڑی نعمت مرنے کے بعد سکون اور سکینہ وہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عطا فرما دیں گے۔ سکون سکینہ کتنی بڑی نعمت ہے، آج ہم اس سے بالکل محروم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں ڈاکٹر میری طبیعت خراب رہتی ہے، میری طبیعت ایک گھبراہٹ سی رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب چیک اپ لکھ دیتے ہیں، کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیتے ہیں، رپورٹیں نارمل آتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں کیا دوا لکھوں بہن، تیری رپورٹیں تو نارمل ہیں۔ میری بہنوں، میں سچ کہتا ہوں رپورٹوں کے نارمل ہونے سے، یہ ڈاکٹروں کے دواؤں کے لکھنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسائل حل ہوں گے اللہ کی مدد سے، اور اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مان کر زندگی گزارنے سے، اللہ کی مدد آئے گی حیا حجاب کے اہتمام سے، اللہ کی مدد آئے گی اللہ تقوی و طہارت والی زندگی سے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کی خواتین نے، نبی علیہ السلام کے زمانے کی ماں و بہنوں بیٹیوں نے تقوی و طہارت والی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرتیں فرمائیں، اللہ نے ان کی مددیں فرمائیں، اللہ نے ان کے لیے عزت عظمت کے فیصلے فرمائے۔ آپ حیا حجاب والی بن جاؤ، جہاں تک ممکن ہو سکے مکمل شریعت کی پاسداری کرنے والی بن جاؤ۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ پاک آپ کی آمد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اللہ آپ کی آمد کو ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ اور بہانہ بنا دے۔ میری بہنوں، جب آئی ہو تو کچھ لے کر جانا، خالی ہاتھ نہ جانا۔ ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ چلے گئے، پھر موت کے وقت ندامت کے آنسو بہانے پڑیں گے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ میری بہنوں، آج یہ نیت کر لینا کہ انشاءاللہ العزیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گی، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گی، اپنی ذات سے دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ جو ماں، جو بہن دوسروں کو راحت پہنچاتی ہے، اللہ تعالیٰ غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں، اللہ اس کی ضرور نصرت فرماتے ہیں۔ جو ماں بہن رات کا کچھ حصہ مصلے کی پشت پر گزارتی ہے، اللہ دن کے اجالے میں اس کی بہت نصرتیں اور مدد فرماتے ہیں۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، اے اللہ میری رفیق حیات جنت میں کون ہیں، اللہ بتا دے۔ ارشاد ہوا کہ میمونہ سودا جنت میں تمہاری رفیق حیات ہیں۔ شیخ عبد الواحد نے عرض کیا، اے اللہ وہ قید با حیات ہیں یا پردہ فرما گئیں؟ ارشاد ہوا کہ نہیں،
وہ قید باحیات ہیں، جنگلات میں ہماری راز و نیاز میں رہتی ہیں۔ شیخ عبد الواحد جنگلات میں نکل گئے، میمونہ سودا کو ایک درخت کے سائے میں نوافل پڑھتے ہوئے پایا۔ شیخ عبد الواحد دنگ رہ گئے کہ میمونہ سودا درخت کے سائے میں نوافل پڑھ رہی ہیں اور سامنے تھوڑے فاصلے پر کچھ بکریاں چارہ کھا رہی ہیں اور بھیڑیے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کچھ بکریاں چارہ کھا رہی ہیں، بھیڑیے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میمونہ سودا نماز میں مشغول ہیں۔ جب میمونہ سودا نے نماز کا سلام پھیرا تو شیخ عبد الواحد سے فرمانے لگی، اے عبد الواحد، جنت ہی میں تو رفیق حیات بتایا ہے، یہاں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ شیخ عبد الواحد دنگ رہ گئے۔ شیخ عبد الواحد میمونہ سودا سے فرمانے لگے، اے میمونہ، یہ بتا کہ میں دیکھ رہا ہوں تیری بکریاں چارہ کھا رہی ہیں اور بھیڑیے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بکریاں چارہ کھا رہی ہیں اور بھیڑیے حفاظت کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ میمونہ سودا نے جواب دیا کہ میں نے رات میں اللہ سے صلح کی، اللہ نے دن کے اجالے میں میری بکریوں اور بھیڑیوں کے درمیان دوستی کرا دی۔ میں نے رات میں اللہ سے مصلے کی پشت پر آ کر صلح کی، میں نے توبہ استغفار کیا، میں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دن کے اجالے میں میری بکریوں اور بھیڑیوں کے درمیان دوستی کرا دی۔ یا الہی، نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے وسط و رزق حلال دے۔ میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کا رخ بدلوں گی، انشاءاللہ اعمال کی پابند بنوں گی، انشاءاللہ ذکر کی پابند بنوں گی، انشاءاللہ دعاؤں کی پابند بنوں گی۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ مانگنے والی سے بہت راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مانگنے والی کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے بچے کو عالم کی ہدایت کا سبب بنا دے، میرے بچے کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں نبیوں کے مانند دعاؤں کی اثر رکھتی ہے۔ ماں کی دعا میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے جیسا قوم بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعاؤں میں اللہ نے طاقت رکھی تھی۔ میری بہنوں، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بڑی پر اثر ہوتی ہے۔ شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ماں دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بچے کو دین کی فکر عطا فرما دے، ایمان و یقین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، ایمان و یقین کی دعوت کے لیے قبول فرما لے۔ ماں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کے اس پیارے بیٹے شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو پورے عالم کے لیے قبول فرمایا۔ جہاں سورج نہ جا سکا وہاں حضرت کا نام چلا گیا، جہاں سورج نہ جا سکا وہاں حضرت کے بھتیجے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال پہنچ گئیں۔ میری بہنوں، آپ بھی مانگنے والی بن جاؤ، آپ بھی رب کائنات کے آگے مانگنے والی بن جاؤ۔ بہن سوچتی ہے بھائی دیتا ہے، بیوی سوچتی ہے شوہر دیتا ہے، ماں سوچتی ہے بیٹا دیتا ہے، بیٹا سوچتا ہے دکان دیتی ہے، مریض سوچتا ہے ڈاکٹر سے ہوتا ہے، ڈاکٹر سوچتا ہے رپورٹوں سے ہوتا ہے۔ کسی سے نہیں ہوتا، کسی سے نہیں ہوتا، اللہ ہی سے ہوا ہے، اللہ ہی سے ہوگا، اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی بچاتا ہے، اللہ ہی بچائے گا، اللہ ہی بناتا ہے، اللہ ہی بنائے گا، اللہ ہی عطا کرتا ہے، اللہ ہی عطا کرے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے مسافروں، جب تم کبھی سفر سے واپس اپنے گھروں پر آؤ تو ٹرین سے نیچے اتر کر
ٹرین کی طرف اشارہ کر کے کہو یہاں تک ہمیں تو نہیں لائی، اللہ کی طاقت لائی ہے، اللہ کی قوت لائی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو لوگ اللہ کے راستے میں جائیں، سفر کریں اور وہ گاڑیوں سے نیچے اتر جائیں، منزل پر پہنچ جائیں تو وہ گاڑیوں کی طرف اور اپنی سواریوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہاں ہمیں تم نہیں لائی ہو، یہاں تو اللہ کی طاقت لائی ہے۔ نہ ڈرائیور کی خوبی نہ انجن کا کمال، رب کے سہارے چلے جا رہے ہیں۔ نہ ڈرائیور کی خوبی نہ انجن کا کمال، رب کے سہارے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرما لے، اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو شخص باوضو اذان سنے، جو شخص اہتمام کے ساتھ اذان سنے اور اذان سن کر یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ دعا نمبر 2، اللہم رب هذه الدعوة الصادقة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى احینا عليها وامتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار اہلها احیاء و امواتا۔ علماء نے لکھا ہے جو اذان سنے اور اذان سن کر یہ دعائیں پڑھیں اور پھر اللہ سے اپنی حاجات مانگیں، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات رکھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یقین کرو ان حدیثوں پر، یقین کرنے والی بن جاؤ ان دعاؤں پر۔ بہنوں سوچو ہمارا ایمان و یقین کس درجہ ضعیف ہو گیا۔ پیشاب کی رپورٹ کو یقین مان لیتے ہیں، خون کی رپورٹ کو مان لیتے ہیں، ڈاکٹروں کی رپورٹوں کو مان لیتے ہیں، سونوگرافی کی رپورٹ کو مان لیتے ہیں، MRI کو مان لیتے ہیں، میری ماں و بہنوں سٹی اسکین کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جس دل کی گہرائی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی چاہیے تھی، ہم اس دل کی گہرائی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کا یقین عطا فرما دے، اللہ تعالی ہماری ماؤں کو دعاؤں والا بنا دے، اللہ ہماری ماؤں کو تہجد والا بنا دے، اللہ ہماری ماؤں کو سنت والا بنا دے، اللہ ہماری ماؤں کو شریعت کے اہتمام والا بنا دے، اللہ ہماری ماؤں کو اللہ کے آگے رونے دھونے والا بنا دے۔ میری بہنوں اللہ سے تعلق قائم کر لو، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر لو، اللہ کے سامنے آہو بکا کر لو، بہت فائدے میں رہو گی، بہت فائدے میں رہو گی۔ ایک اللہ والے کی قبر پر ایک جوان ایک قبرستان میں پہنچا، ایک جوان ایک قبرستان میں پہنچا، وہاں جا کر اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، دعائیں مانگی اور وہ کہنے لگا قبرستان والوں کو کہ تم لوگ یہاں کتنی راحت میں سو رہے ہو، تم لوگ یہاں کتنی راحت میں سو رہے ہو۔ تو ایک قبر سے آواز آئی، بیٹا ہم نہیں سو رہے ہیں، تم سو رہے ہو، ہم تو اپنے کیے کی سزائیں بھگت رہے ہیں، ہم نہیں سو رہے ہیں، تم سو رہے ہو، ہم تو اپنے کیے کی سزائیں بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، سزاؤں کے بھگتنے سے حفاظت فرمائے، اللہ نصرت فرمائے، اللہ مدد فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ میری بہنوں اچھے اعمال کر کے جاؤ، قبر میں بڑی راحت ہوگی، اچھے اعمال کر کے جاؤ، قبر جنت ہوگی، اچھے اعمال کر کے جاؤ، قبر جنت کا ویٹنگ روم بن جائے گی، اچھے اعمال کر کے جاؤ، قبر کے سوالات و جوابات میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی رغبت نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کا ذوق نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کا شوق نصیب فرمائے۔ لکھا ہے کتاب میں ایک مجذوب کو دیکھا گیا، وہ سڑک کے کنارے بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ ایک راہگیر نے پوچھا کیا بات ہے بابا، آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی چاہ رہا ہے یہ بندے مجھ سے معافی مانگ لیں اور میں معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ تو تیار ہے، یہ بندے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن دیکھ رہا ہوں آج یہ بندے تیار نہیں۔ اسی سائل کو، اسی مجذوب کو دیکھا گیا کہ یہ قبرستان میں رو رہا ہے، قبرستان میں رو رہا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کیوں میاں
کیوں خواہ کل تو آپ بازار میں رو رہے تھے، آج قبرستان میں رو رہے ہیں؟ تو سائل نے جواب دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ آج یہ مردے تیار ہیں، آج اللہ تیار نہیں۔ آج یہ مردے کہہ رہے ہیں ہماری اللہ سے صلح صفائی کرا دے، ہماری اللہ سے صلح صفائی کرا دے۔ آج بندے تیار ہیں تو اللہ تیار نہیں، کل اللہ تیار تھے، بندے تیار نہ تھے۔ آپ اس فہرست والیوں میں نہ بننا، آپ اللہ کی سخاوت سے فائدہ اٹھا لو، جیتے جی توبہ کر لو، جیتے جی استغفار پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، بیان الدعا میں شیخ الحدیث مولانا زکریا مولانا عاقل صاحب نے بیان الدعا میں لکھا ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جس وقت جنت سے باہر کیا آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے روتے رہتے تھے اور معافی طلب کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے یہ استغفار پڑھا، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سولی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لن یصیبنی الا ما کتبتہ علی فارضنی بما قسمتہ لی یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ روایت کا مفہوم ہے آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کے سامنے یہ استغفار پڑھ کر دعا مانگی، اس استغفار کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس استغفار کی برکت سے آدم علیہ السلام کو معافی عطا فرمائی اور آدم علیہ السلام پر وحی بھیجی۔ اللہ پاک نے اے آدم، اولاد آدم میں، ابن آدم میں قیامت تک جو بھی اس استغفار کو پڑھے گا، اے آدم ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ میری بہنوں، پردے کے پیچھے بھی کچھ گناہ ہوئے ہیں، میری بہنوں بازاروں میں بھی کچھ گناہ ہوئے ہیں، میری بہنوں ٹیوشن سینٹروں میں جا کر بھی کچھ گناہ ہوئے ہیں، میری بہنوں بیوٹی پارلروں میں بھی کچھ گناہ ہوئے ہیں، میری بہنوں موبائل کی اسکرین پر بھی کچھ اللہ کے حکم ٹوٹے ہیں، میری بہنوں نیٹ کی دنیا میں گھس کر بھی کچھ احکامات ٹوٹے ہیں، میری بہنوں کچھ اندھیرے میں بھی کچھ گناہ ہوئے ہیں، میری بہنوں کچھ گناہ اجالے میں بھی ہوئے ہیں، میری بہنوں کچھ گناہ ڈرتے ڈرتے بھی کیے ہیں، کچھ گناہ نڈر بن کر بھی کیے ہیں۔ اس استغفار کو پڑھو، اللہ اس کے سامنے رو، اللہ ضرور معاف کر دیں گے، اللہ ضرور معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس استغفار کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ استغفار کا اہتمام کروں گی، استغفار کا اہتمام کروں گی، استغفار کو لازم پکڑوں گی، توبہ کو لازم پکڑوں گی، توبہ کا اہتمام کروں گی، اللہ سے معافی مانگوں گی، اللہ کے سامنے روؤں گی، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کروں گی، اللہ کے سامنے آہ و بکا کروں گی۔ میری بہنوں اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ اب تو گھبرا کے کہتی ہو مر جاؤ گی، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جاؤ گی؟ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو سوتی ہی رہے گی خاک کے سائے تلے۔ کوئی چلے نہ چلے میں اپنی خطا تیرا کرم لے کے چلوں گی، کوئی بنے نہ بنے میں اپنی خطا تیرا کرم لے کے بنوں گی، کوئی بڑھے نہ بڑھے میں اپنی خطا تیرا کرم لے کے بڑھوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی آمد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، اللہ آپ کے مسائل کا حل فرمائے، اللہ تعالی آپ کو اپنی بیٹیوں کی خوشی دکھائے، زندگیوں میں کامل مکمل دینداری کو لانے کی، حیا حجاب کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اگر حیا اور حجاب کو مضبوطی سے پکڑا تو جنت میں امید ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر آپ کو ضرور یاد کیا جائے گا۔ نبی کے زمانے کی بیٹیوں نے 15 پیوند والی چادروں میں اپنے جسم کو چھپایا، نبی کے زمانے کی ماؤں نے 15 پیوند والی چادروں میں اپنے جسم کو چھپایا، نبی کے زمانے کی خواتین نے 15 پیوند والی چادروں میں اپنے جسم کو چھپایا۔ 15ویں صدی کے باپ کی بیٹی صاحبہ 2000 کے برقعے میں بھی جسم کی نمائش کر رہی ہے، 2000 کے برقعے میں بھی جسم کی نمائش کر رہی ہے۔ اے اللہ معاف فرما دیں،
اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، بے پردگی سے بچا لے، اللہ بے پردگی سے بچا لے، اللہ بے ایمانی سے بچا لے، اللہ بے حیائی سے بچا لے، اللہ بے حجابی سے بچا لے، اللہ زندگی کا رخ بدلنے کی آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے شہر سہارنپور میں ایک شادی ہوئی، بڑے باپ کی بڑی بیٹی رخصت ہوئی، یہ بہن ایکلوتی بہن ہے، بھائی نے اپنی بہن کو 2 لاکھ والا، سنت اور شریعت کے دائرے میں رخصت ہو رہی ہے، بھائی نے بہن کو 2 لاکھ والا ایپل موبائل سیٹ منہ دکھائی میں پیش کیا، اللہ کی قسم بہن نے واپس کر دیا، کہا بھیا میں موبائل والی بن کر رخصت ہونا نہیں چاہتی، میں قرآن والی بن کر رخصت ہونا چاہتی ہوں، میں سنت والی بن کر رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ خدا کی قسم یہ لڑکی پیر اور جمعرات کا ہمیشہ روزہ رکھتی تھی، پیر اور جمعرات کا ہمیشہ روزہ رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا، پچھلے سال شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس سال نارمل ڈیلیوری فرمائی۔ بڑی طاقت والے اللہ ہیں، بڑی قدرت والے اللہ ہیں، بڑی عزت والے اللہ ہیں، بڑی عظمت والے اللہ ہیں۔ قربانی دینے والی بن جاؤ، نظام الہی حرکت میں آئے گا، قربانی پیش کرنے والی بن جاؤ، نظام الہی حرکت میں آئے گا۔ آج کی تاریخ میں نارمل ڈیلیوری کوئی آسان بات نہیں، اللہ کی قسم بہت خوشی کی بات ہے، اللہ نے اس بیٹی کو، اس ماں کو ایک عافیت والا بیٹا گھر میں نارمل طور پر عطا فرمایا، بہت بڑی قربانی ہے۔ آج کی اس تاریخ میں 2 لاکھ والا ایپل موبائل سیٹ اللہ کے لیے چھوڑ دینا، اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر اور جمعرات کا اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنے والی یہ بیٹی، صرف بیٹی کا کمال نہیں، کچھ کمال بیٹی کی ماں کا بھی ہے۔ میں ان کے یہاں بہت اہتمام سے بیانات میں جاتا ہوں، خدا کی قسم ان کے گھر جا کر بڑا دل لگتا ہے، بڑے انوارات اس گھر میں پائے جاتے ہیں، بڑے انوارات، بڑی روشنیاں اس گھر میں پائی جاتی ہیں۔ آپ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی کوشش کرو گی، اپنے شوہروں کی اجازت کے ساتھ پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے کی کوشش کرو۔ ایک صحابی حضرت ابو کاہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے ابو کاہل پیر اور مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر، میدان محشر کی گرمی میں بڑے کام آئیں گے۔ مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کر، میدان محشر کی گرمی میں بہت کام آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک بہت قریب آ رہا ہے، اللہ تعالی اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے کچھ دعائیں یاد کر لیجئے، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے کچھ تیاری کر لیجئے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین رمضان المبارک کی آمد سے 6 مہینے پہلے تیاری شروع فرما دیتے تھے، رمضان المبارک کی آمد سے 6 ماہ پہلے تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ آپ بھی نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ کچھ دعائیں یاد کروں گی، انشاءاللہ کچھ دعائیں یاد کروں گی۔ آج نیت لے کر جائیں کہ رمضان المبارک کی تیاری میں لگوں گی، آپ نیتیں لے کر جائیں رمضان المبارک کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کروں گی۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، جس نے رمضان جن اعمال پر گزارا اللہ پورے سال انہی اعمال پر قائم رکھیں گے۔ جو رمضان موبائل میں گزارے گی پورے سال موبائل کی اسکرین پر گھومتی رہے گی، جو رمضان بازاروں میں گزارے گی پورے سال بازاروں کے دھکے کھاتی رہے گی، جو رمضان ویمارٹ میں گزارے گی پورے سال ویمارٹ کے دھکے کھاتی رہے گی، اور جو بہن رمضان المبارک مصلی پر گزارے گی، سجدوں میں گزارے گی، تلاوت میں گزارے گی، دعاؤں ذکر میں گزارے گی، اللہ پورے سال اسے انہی اعمال پر قائم دائم رکھیں گے۔ بڑا مبارک نسخہ ہے، لینے والی بن جاؤ، بڑا محترم نسخہ ہے، رہنے والی بن جاؤ، لینے والی بن جاؤ۔ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جاؤ، رمضان المبارک کی دعاؤں کے اہتمام میں لگ جاؤ۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان کے سوال پر فرمایا، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ کو معلوم ہو جائے کہ آج کی رات فرمایا شب قدر کی رات ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ پیاری عائشہ نے پیارا سوال کیا،
پیاری عائشہ نے پیارا سوال کیا، اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ کو معلوم ہو جائے آج کی رات شب قدر کی رات ہے اور میں شب قدر کو پالوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہ پڑھ لینا، کثرت کے ساتھ یہ پڑھ لینا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ میری بہنوں، اگر بہت سی دعائیں آپ یاد نہ کر سکو تو کم سے کم قرآن پاک کی ایک دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور حدیث پاک کی ایک دعا، بس ان کو لازم پکڑ لینا۔ ایک دعا قرآن پاک کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور ایک دعا حدیث پاک کی۔ حدیث پاک کی دعا ہمارے والد محترم حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب نے بیان الدعا میں نقل فرمائی ہے۔ میری بہنوں، اس دعا کو ایک مرتبہ سنو اور ایک مرتبہ اپنی زبان سے پڑھو اور اس کی نیت لے کر جاؤ کہ میں انشاءاللہ اس دعا کو یاد کروں گی۔ حضرت نے بیان الدعا میں روایت نقل کی ہے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر بیٹھی دعا مانگ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لائے تو دیکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ تشریف لائے اور دیکھا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا میں مشغول و مصروف ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تو نے اتنی دیر تک دعائیں مانگی، میں تجھے ایک دعا بتاتا ہوں، تو اس دعا کو پڑھ لے، تیرے لیے وہ کافی ہو جائے گی۔ بہنوں، اس دعا کو پڑھو اور اس دعا کو یاد کرو، بہت نفع ہوگا۔ دعا کیا ہے سن لیجئے، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا۔ اللہ کے لیے اس دعا کو یاد کر لینا، اس کو گاڈ گفٹ سمجھ لینا، اللہ کے لیے اس کو یاد کر لینا، اللہ کے لیے اس سے فائدہ اٹھا لینا۔ شوہر کی سخاوت سے بیوی فائدہ اٹھا رہی ہے، بھائی کی سخاوت سے بہن فائدہ اٹھا رہی ہے، ماں کی سخاوت سے اولاد فائدہ اٹھا رہی ہے، حاکم کی سخاوت سے رعایا فائدہ اٹھا رہی ہے، مالک کی سخاوت سے ملازم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ناظم کی سخاوت سے اساتذہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی سخاوت سے، اللہ کے نبی کی دی ہوئی دعاؤں سے بھی فائدہ اٹھانے والی بن جاؤ۔ اللہ کے لیے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے اس دعا کو خود بھی یاد کر لینا، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دینا، اپنی بہنوں کو یاد کرا دینا، اپنے شوہروں کو یاد کرا دینا، اپنے باپ بھائیوں کو یاد کرا دینا۔ ایک اچھی معلمہ کہلاؤ گی میدان محشر میں اگر اپنے گھر میں دعاؤں کے یاد کرنے کرانے کا اہتمام کرو گی۔ ایک مبارک معلمہ کہلاؤ گی اللہ کی قسم اگر اپنے شوہروں کو دعاؤں والا بنا دو گی، اپنی اولادوں کو دعاؤں والا بنا دو گی، اپنے بچوں کو دعاؤں والا بنا دو گی، اپنے گھروں میں دعاؤں کا ماحول پیدا کرو گی تو میدان محشر میں ایک بہترین معلمہ کے طور پر تمہیں یاد کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ اس دعا کو آپ بھی پڑھو، اللہم، سب بہنیں پڑھیں، اللہم، ہمارے قاری صاحب بھی پڑھیں، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ، پہلے عین عاجلہ، اگلے میں حمزہ آجلہ، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت
منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا فاجعل عاقبته رشدا۔ نیت کریں گے انشاءاللہ اس دعا کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے۔ نیت کریں اس دعا کو انشاءاللہ خود بھی یاد کریں گے، دوسروں کو بھی یاد کرائیں گے، شوہروں کو بھی یاد کرائیں گے، باپ بھائیوں کو یاد کرائیں گے، بچوں کو یاد کرائیں گے، پڑوس کو یاد کرائیں گے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے، کم از کم ایک مرتبہ اس دعا کو ضرور اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، التزام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دعاؤں والا بنا دے، اللہ آپ کو ذکر والا بنا دے، اللہ آپ کو تلاوت والا بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کے آگے رونے دھونے والا بنا دے۔ میری بہنوں خود بھی دعاؤں والی بنو، شوہروں کو دعاؤں والا بناؤ، بچوں کو دعاؤں والا بناؤ، دعاؤں کو یقین کے ساتھ مانگو، تیقن کے ساتھ تیقظ کے ساتھ اللہ سے مانگو، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، بہت نفع ہوگا، بہت کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بچیوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں صحیح ڈیسیزن لینے کی توفیق عطا فرمائے، مبارک ڈیسیزن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہے پڑوس ملک میں ایک اسکول میں 300 بچیاں پڑھتی ہیں، پڑوس ملک کے ایک اسکول میں 300 معصوم بچیاں پڑھتی ہیں۔ کہنے کو انگلش میڈیم اسکول ہے، لیکن 100 دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، 100 حدیث پاک یاد کرائی جاتی ہیں، 100 درود پاک یاد کرائے جاتے ہیں، 100 اہم مسائل یاد کرائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہنے کو انگلش میڈیم اسکول ہے، اس اسکول میں ایک خاتون گئی، انہوں نے جا کر اس کا جائزہ لیا، وہ اپنے بچے کو وہاں پڑھانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک بچی سے سوال کیا، مائی بیبی پلیز ریڈ نیم آف اللہ، مائی بیبی پلیز ریڈ نیم آف اللہ، پیاری بیبی ذرا اللہ کے نام سنا دے۔ معصوم بچی 7 سالہ بچی مریم اٹھ کر چلی گئی، لپکی ہوئی گئی، لپکی ہوئی واپس آئی۔ سوال کرنے والی صاحبہ نے پوچھا، بیٹی تو کہاں گئی تھی؟ بچی نے جواب دیا کہ میں وضو کرنے گئی تھی۔ کیوں بیٹی وضو کرنے کس لیے گئی تھی؟ بچی نے کہا میری ماں نے مجھ کو ایک سبق یاد کرایا ہے کہ بیٹا ہمیشہ اللہ کا نام باوضو لینے کی کوشش کرنا، جو اللہ کا نام باوضو لیتے ہیں ان کو اللہ کی معرفت جلدی مل جاتی ہے، اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اللہ کا تعلق مل جاتا ہے۔ کہاں گئی وہ مائیں، کہاں گئی وہ خواتین، کہاں گئی وہ بہنیں؟ آج کی ماؤں نے اللہ کی قسم بڑی ہی شریعت کی بے اکرامی کے ساتھ بچوں کی پرورش کی ہے، بڑی بے اکرامی کے ساتھ بچوں کی تربیت سے دور اور غفلت اختیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے وہ جذبات عطا فرما دے، پھر سے وہ جذبات عطا فرما دے۔ بہنوں نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو دعائیں سکھاؤ گی،
اپنے بچوں کو سچ سکھاؤ گی، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ گی، اپنے بچوں کو ایمان و یقین سکھاؤ گی، اپنے بچوں کو اللہ کی محبت سکھاؤ گی، اپنے بچوں کو اللہ کی رغبت دلاؤ گی، اپنے بچوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری سکھاؤ گی۔ بہترین درس دینے والی درسگاہ وہ ایک ماں ہے، بہترین درسگاہ وہ گھر کی چہار دیواری ہے، بہترین یونیورسٹی وہ گھر کی چہار دیواری ہے، بہترین مدرسہ وہ گھر کی چہار دیواری ہے۔ گھر کی چہار دیواری سے جو کچھ ملتا ہے وہ قبر تک کام آتا ہے، گھر کی چہار دیواری سے جیسا کچھ ملتا ہے وہ قبر تک کام آتا ہے۔ اپنے گھر کی چہار دیواری کو پاکیزہ بنا دو، گھر کی چہار دیواری کو نورانی بنا دو، گھر کی چہار دیواری کو سنت شریعت کا پابند بنا دو۔ ہمارے نانا کے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتً واسعہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ماں نے آپ کے اپنے بچے کو یحییٰ کو مکتب میں داخل کرایا۔ امام استاد محترم نے اس بچے کو بسم اللہ پڑھائی، اس کے بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر پڑھائی، پھر آگے پڑھانا شروع کیا۔ تو یہ معصوم بچہ پاؤں سپارہ اپنے استاد محترم کو حفظ سنا بیٹھا۔ استاد محترم نے سوال فرمایا، بیٹا آپ کو کس نے پڑھایا؟ آپ کو کس نے پڑھایا؟ آپ نے اس سے پہلے کس مکتب میں پڑھا؟ بچے نے جواب دیا، میں نے کسی مکتب میں نہیں پڑھا، مجھے کسی نے نہیں پڑھایا۔ استاد محترم کو بڑا تعجب ہوتا ہے، استاد محترم اس بچے کے گھر کہلاتے ہیں کہ کیا بات ہے، آج اس بچے نے پہلے ہی دن پاؤں سپارہ حفظ سنا دیا ہے۔ بچے کے والد حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے متعجب ہو جاتے ہیں، اور وہ اس بچے کی ماں سے کہتے ہیں، کیا بات ہے بھاگیوان، آپ کے بیٹے نے پاؤں سپارہ حفظ سنا دیا ہے، کیا آپ نے اس بچے کو گھر میں پڑھایا تھا؟ والدہ فرمانے لگی، نہیں میں نے تو نہیں پڑھایا، لیکن ہاں میں قرآن پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی تھی۔ 2 سال تک میں نے اس بات کا اہتمام و التزام کیا کہ میں باوضو دودھ پلاؤں، اور جب بھی دودھ پڑتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ دیکھو دودھ کے قطرات کے ذریعے قرآن کے انوارات بچے کے قلب میں پہنچے، بچے کے باطن میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انوارات کی برکت سے انہی انوارات کو بچے کے لیے حفظ کلام اللہ کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہنوں نیت کر لینا کہ انشاءاللہ اپنے گھروں کا ماحول ہم ایک پاکیزہ بنائیں گے، اپنے گھروں کا ماحول ایمانی بنائیں گے، اپنے گھروں کا ماحول قرآنی بنائیں گے۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں جو دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر، جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے، وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، بینا جو ان کو کر دے، وہ رہبر تلاش کر۔ ایک بچہ اسکول گیا، اسکول میں معصوم بچے کو گنتی سکھائی گئی۔ ماسٹر صاحب نے اس بچے کے ٹیبل پر ایک انار رکھا، پوچھا بتاؤ بیٹا یہ کتنے ہیں؟ بچے نے بتایا 1۔ دوسرے نے فرمایا 2 آم رکھے، کہا بتاؤ بیٹا یہ آم کتنے ہیں؟ بچے نے بتایا 2 آم ہیں۔ استاد محترم نے 3 سیب رکھ کر پوچھا بتاؤ اس پر کتنے سیب ہیں؟ بچے نے بتایا ٹیبل پر 4 سیب ہیں۔ استاد کو افسوس ہوا کہ یہ کیوں غلط بول رہا ہے، کیا بات ہے؟ استاد نے پھر کچھ الٹ پلٹ کر کے سوال کیے، پھر ٹیبل کے اوپر سیب رکھے، 4 سیب رکھ کر پوچھا بتاؤ اچھا کتنے سیب ہیں؟ تو بچے نے بتایا 5 سیب ہیں۔ استاد محترم نے بچے کے ایک تھپڑ مارا، کہا کیوں جھوٹ بول رہا ہے، تو دیوانہ ہو گیا ہے، گنتی صحیح یاد ہے، سیب میں آ کر خطا کر جاتا ہے۔ بچے کے ایک تھپڑ رسید کیا۔ بچے نے ٹیبل پر بیگ رکھا ہوا تھا، بیگ میں سے ایک سیب نکال کر دکھایا، کہا استاد محترم سے، اپنے ماسٹر صاحب سے کہ میرے بیگ میں ایک سیب رکھا ہوا ہے، ماں نے دے کر بھیجا تھا، بیٹا بھوک لگے گی تو کھا لینا۔
اور چلتے ہوئے یہ بات بھی بتائی تھی، بیٹا جھوٹ مت بولنا، بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا۔ دیکھو ٹیبل کے اوپر بیگ بھی رکھا ہے، ایک سیب بیگ کے اندر ہے، معصوم بچہ ہے، دیکھو تو صحیح کتنی پیاری ماں ہوگی، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا رہی ہے، لیکن بچے کو سنتوں کی تعلیم دے رہی ہے، سچ کی تعلیم دے رہی ہے۔ آپ بھی کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ ارادے لے کے جانا، کچھ عزائم لے کر جانا۔ اللہ تعالیٰ مبارک عزائم لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارک عزائم والیوں سے اللہ بہت راضی ہوتے ہیں، مبارک عزائم والیوں کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پورے عارف نگر کو قبول فرمائے، ہمارے عارف عقیل صاحب کو صحت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہماری کشتی جو بھور میں پھنس چکی ہے، اللہ اپنی دریائے رحمت سے اسے پار لگا دے۔ بہنوں نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزائم لے کر جانا کہ انشاءاللہ العزیز اپنی باقی زندگی اللہ سے ڈر کر گزاروں گی، اپنی باقی زندگی نماز قرآن کی پابندی میں گزاروں گی۔ 7 جنم نہیں ہے کہ اگلے جنم میں نیک کام کر لیں گے، ایک ہی جنم ہے، یہ تو جنت والی بنو گی یا جہنمی بنو گی، ایک ہی جنم ہے، یہ تو اللہ کو راضی کرو گی یا ناراض کرو گی۔ 7 جنم نہیں ہے اسلام میں کہ میاں اگلے جنم میں دیکھیں گے، نہیں، ایک ہی جنم ہے، اسی کے اندر جنت کو واجب کرانے والے اعمال کرنے ہیں۔ اپنے مردوں کو جماعت میں بھیجو، خانقاہوں میں بھیجو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور مجلس میں بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول فرمائے، زندگی میں کامل مکمل شریعت کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کلام سن لیجئے، دعا ہو جائے گی۔ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو ذرا یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بلبوتے پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، یوں ہنسنے ہنسانے سے کیا فائدہ۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم ہر دم وہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ۔ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دسا تو یہ کہنے لگا، ایسے بے جا خزانوں سے کیا فائدہ۔ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ۔ اپنی شہرت پہ تو یوں نہ ایسے مچل، ایک دن آدھا بوچے گی تجھ کو اجل۔ روح کو پاک کرنے کے اعمال کر، جسم ظاہر بنانے سے کیا فائدہ۔ درود پاک پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اللہم بارک علی محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بغیر عمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم، يا من لا تراه
العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضه ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة واجعل خير أيامي يوم ألقاك يا هادي المضلين ويا أرحم المذنبين ومقبل عثرات العاثرين. ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين، واجعلنا مع الأحياء المرزوقين الذين أنعمت عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا يا الله، واغفر لنا يا الله، وارحمنا يا الله، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، سہو و نسیان کو معاف فرما، بھول چوک کو معاف فرما۔ اللہ ہماری بہنوں کی مغفرت فرما، ماں و بیٹیوں کی مغفرت فرما، ان کی آمد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ یہ بہنیں مغفرت کی حاجت لے کر آئی ہیں، اے کریم آقا جھولیاں پھیلاؤ بیٹی ہیں، اپنی اپنی حاجات تیرے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ اے کریم آقا رحم فرما دے، اے کریم آقا کرم فرما دے، اے کریم آقا کشتی بھور میں پھنس رہی ہے اللہ نکال دے، اے کریم آقا رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اللہ مریضوں کو صحت دے، بیماروں کو شفا دے، بے نکاحی بیٹیوں کے لیے اچھے جوڑ عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہاتھ آپ کی طرف اٹھا ہوا ہے، زبان آپ سے مانگ رہی ہے، دل آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ کب سنائے تو اس کو جو بے خبر ہو، آپ تو علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، ہماری ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اے کریم آقا ہر بات ہر ایک کے سامنے، ہر کس و ناقص کے سامنے نہیں کہی جا سکتی ہیں۔ بہت سی باتیں بہت سی بہنیں اپنے بھائیوں سے چھپا لیتی ہیں، بہت سی باتیں بہت سی مائیں اپنے بچوں سے چھپا لیتی ہیں، بہت سی باتیں بہت سے دوست اچھے دوستوں سے چھپا لیتے ہیں، بہت سی باتیں الہ العالمین ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ اے کریم آقا ہر ایک سارے دکھڑے تجھے ہی سناتا ہے۔ اے اللہ کیسا ہی گنہگار ہو، کیسا ہی بدکار ہو، کیسا ہی مکار ہو، اے کریم آقا ہر ایک سارے دکھڑے تجھی کو سناتا ہے۔ ہر ایک جانتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے، اللہ کی قوت سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اللہ تیری ایک نظر کرم کی بات ہے، ہماری بیماریوں کے خاتمے کا سوال ہے، ہماری صحت کا سوال ہے، ہماری عزت کا سوال ہے، ہماری عظمت کا سوال ہے، ہماری ہدایت کا سوال ہے۔ اے اللہ نظر رحمت ڈال دے، اللہ نظر برکت ڈال دے، اللہ نظر عزت ڈال دے، اللہ نظر عظمت ڈال دے۔ الہ العالمین اس مدرسے پر، مدرسے والوں پر رحم فرما دے۔ الہ العالمین پوری بستی والوں پر رحم فرما دے۔ الہ العالمین پوری امت پر رحم فرما دے۔ اللہ پوری امت پر کرم فرما دے۔ جن کاموں سے آپ کی رضا حاصل ہوتی ہے ان کاموں کا شوق عطا فرما دے۔
جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین رحم و کرم کو معاملہ فرما دے، قرضوں کی ادائیگی کا فیصلہ فرما دے، ناجائز مقدمات کا خاتمہ فرما دے، ناجائز بلاؤں کا خاتمہ فرما دے، ہر طرح کے شرور سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اندھیرے کے شر سے بچا لیں، اجالے کے شر سے بچا لیں، حکومت کے شر سے بچا لیں، اپنوں کے شر سے بچا لیں، غیروں کے شر سے بچا لیں، دوستوں کے شر سے بچا لیں، پڑوس کے شر سے بچا لیں۔ اے اللہ پوری امت کے بچاؤ کے فیصلے فرما دے، الہ العالمین آسان فرما دے، الہ العالمین آسانی کا فیصلہ فرما دے، آسانی کا معاملہ فرما دے۔ الہ العالمین بہت سے احباب دعاؤں کو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کے مسائل کا حل فرما دے، اللہ تمام مسائل کا حل فرما دے، قرضوں کی ادائیگی کا فیصلہ فرما دے، خیر و برکت والے اعمال عطا فرما دے، خیر و برکت والی روزیاں عطا فرما دے، خیر و برکت والی زندگیاں عطا فرما دے، خیر و برکت والے اخلاق عطا فرما دے۔ الہ العالمین وہ گھڑی آنے والی ہے کہ ایک طرف کفن کٹ رہا ہے، قبر کھد رہی ہے، اے اللہ بیری اشنان کے پتوں سے پانی اللہ غسل دیا جا رہا ہے، بیوی کے ہاتھ سے چوڑی اتاری جا رہی ہے، معصوم بچی بل بلا کر رو رہی ہے۔ اے اللہ اس گھڑی سے پہلے ہدایت دے دے، اس گھڑی سے پہلے ہدایت دے دے۔ علیہ زمین بڑی قابل احترام ہے، تمام انبیاء کرام عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر اسی زمین میں آرام فرما رہے ہیں۔ اے اللہ بیت اللہ اسی زمین پر قائم ہے، میرے نبی کا روضہ اسی زمین پر قائم ہے، من عرفات کی وادی اسی زمین پر قائم ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں اسی زمین پر قائم ہیں۔ اے اللہ ہم اسی زمین پر گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، اے اللہ ہمیں حس عطا فرما دے، بے حیا ہو گئے ہیں حیا عطا فرما دے، بے حجاب ہو گئے ہیں حجاب عطا فرما دے، اے اللہ نڈر ہو گئے ہیں ہمیں اپنی ذات عالی کا خوف عطا فرما دے، اللہ ڈر نصیب فرما دے، تیرے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما دے، دور اور دیر کے لیے قبول فرما لے، دور اور دیر کے لیے قبول فرما لے، دور اور دیر کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ حرمین کی حفاظت فرما دے، بلاد عرب کی حفاظت فرما دے، وہاں کے مہاجرین کی حفاظت فرما دے، وہاں کے انصار کی حفاظت فرما دے، وہاں کے مہاجرین کی حفاظت فرما دے، وہاں کے قبرستانوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ پوری امت کی حفاظت کے فیصلے فرما دے، جن اعمال میں تو نے حفاظت رکھی ہے اللہ ان اعمال کی رغبت عطا فرما دے، ان اعمال کا شوق عطا فرما دے۔ اللہ جن اعمال سے حفاظتیں اٹھا لی جاتی ہیں اللہ ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے عبدالمنان عبدالحفیظ صاحب کو بھی صحت عطا فرما دے، اس ادارے پر خاص فضل فرما دے، عارف عقیل صاحب عامر عقیل صاحب سب کو قبول فرما لے، اس پورے خاندان کو قبول فرما لے، اتفاق و اتحاد کے خیر و برکت کے محبت مودت کے فیصلے فرما دے، ٹوٹنے سے توڑنے سے حفاظت فرما دے، جڑنا جوڑنا نصیب فرما دے، بدگمانیوں کو ختم فرما دے، ہمارے والد محترم کی عمر دراز فرما دے۔ آپ مسجد بنا رہے ہیں اس میں ہماری نصرت اور مدد فرما دے، اللہ اس کام کو آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہم سب پر فضل فرما دے، ہمارے قاری صاحب کو بھی قبول فرما لے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وأحسن منک لم تر قط عینی وأجمل منک لم تلد النساء وأنت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء فللہ الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمین وله الكبریاء في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم۔